یعنی نماز بندہ ہونے کی سند ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہونے کی سند ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ تو اللہ کا بندہ ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ تو کہا میں نماز پڑھتا ہوں 5 وقت کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ نماز یہ بندے ہونے کی سند ہے، دلیل ہے۔ نماز پڑھنے والا اکیلا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ہزاروں فرشتے اس کے کندھے کے پیچھے فضا کے اندر میں اس کی اقتدا کر رہے ہیں، اور جب وہ آمین کہتا ہے تو ہزاروں فرشتے اس کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ نماز کے اندر میں جب بندہ کوئی دعا مانگتا ہے تو اس دعا کے اوپر ہزاروں فرشتے جو اس کی اقتدا کر رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں۔ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا فرض کیا ہے۔ 5 وقت کی نماز ہر مسلمان عاقل بالغ کے اوپر فرض ہے۔ نماز کی بہت ساری فضیلتیں ہیں اور ہم نے کتابوں کے اندر میں، بیانوں کے اندر میں سنی بھی ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کا قیام رکھا ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، حدیث کے اندر میں آتا ہے نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کو گرا دیا۔ دوسری کسی عبادت کو دین کا ستون نہیں کہا، نہ روزے کو کہا، نہ زکوٰۃ کو کہا، نہ حج کو کہا، بلکہ کس کو کہا؟ نماز کو کہا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر میں آتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، میرے اور آپ کے آقا سبز گنبد کے مکی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ علماء نے اس کی تعویل اس طریقے سے کی ہے کہ وہ کافر تو نہیں ہوگا لیکن کام اس نے کفر والا کیا ہے، کہ جس نے نماز چھوڑ دی، حدیث میں تو یہ ہے کہ وہ کافر ہو گیا، لیکن علماء نے اس کی جو تعویل بیان کی ہے وہ یہ بیان کی ہے کہ وہ کافر تو نہیں ہوگا جب تک کہ نماز کا انکار نہ کر دے۔ لیکن نماز چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسے کفر کرنا۔ وہ کافر تو نہیں ہوگا لیکن کام اس نے ایسا کیا ہے، کفر والا کام کیا ہے۔ اور مزید فرمایا کہ جب بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا حق ادا کرتا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا حق ادا ہوتا ہے، اور نماز ہی کے ذریعے سے بندہ کا بندہ ہونا معلوم ہوتا ہے۔ یعنی نماز بندہ ہونے کی سند ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہونے کی سند ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ تو اللہ کا بندہ ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ تو کہا میں نماز پڑھتا ہوں 5 وقت کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ نماز یہ بندے ہونے کی سند ہے، دلیل ہے، اور یہ کہا کل قیامت کے دن جس کے پاس نماز ہوگی اس کے پاس ایمان کی سند ہوگی۔ تو نماز جو ہے ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ ایسے ہی تھوڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج میں بلا کر کے عطا کیا، دوسری عبادت تو اللہ نے زمین پر عطا کی، لیکن نماز کہاں دی؟ اپنے پاس بلایا۔ شاہی مہمان کو شاہی ہدیہ دیا گیا، شاہی مہمان نہیں بلکہ خدائی مہمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بلایا تو آپ تو خدا کے مہمان تھے، شاہی مہمان، خدائی مہمان، اور خدائی مہمان کو کیا عطا کیا گیا؟ شاہی ہدیہ دیا گیا، اور وہ شاہی ہدیہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز کے اندر میں کوئی چیز ہوگی تبھی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بلا کر کے عطا فرمائی، ورنہ دوسری عبادت کی طرح اسے بھی حضرت جبرائیل کے ذریعے سے حکم نازل فرما دیتے کہ اب تم کو 50 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ پہلے تو 50 وقت کی تھی، وہ تو بعد میں 5 کرائی گئی۔ تو نماز کی ایک شان ہے، نماز کے اندر میں کوئی چیز ہے جس کی برکت سے اور جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو، حبیب کو اپنے پاس بلا کر کے انتہائی اعجاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ
نماز کا ہدیہ عطا فرمایا۔ اس سے اندازہ لگاؤ نماز کی کیا شان ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے دائیں جانب اور بائیں جانب جو کندھے ہوتے ہیں نا، اس کی فضا کے اندر میں ہزاروں فرشتے اس کی اقتدا کرتے، اس کے پیچھے نماز پڑھتے۔ نمازی اکیلا نماز نہیں پڑھتا، سنو، نماز پڑھنے والا اکیلا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ہزاروں فرشتے اس کے کندھے کے پیچھے فضا کے اندر میں اس کی اقتدا کر رہے، اور جب وہ آمین کہتا ہے تو ہزاروں فرشتے اس کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ نماز کے اندر میں جب بندہ کوئی دعا مانگتا ہے تو اس دعا کے اوپر ہزاروں فرشتے جو اس کی اقتدا کر رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں۔ اور آسمان سے لے کر کے اس نمازی کی سر کی چوٹی تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ یہ نماز کی شان ہے۔ اور پھر ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے نمازی، اے نماز پڑھنے والے، اگر تجھے پتہ چل جائے تو کس کے سامنے کھڑا ہے تو خدا کی قسم قیامت تک نماز کے اندر میں رہے گا، سلام پھیرنے کا نام تک نہیں لے گا۔ یہ نماز ہے۔ بندہ جب نماز پڑھتا ہے نا تو حدیث کے اندر میں آتا ہے کہ بندے کے اور خدا کے درمیان جتنے پردے ہوتے ہیں سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ تنہائی کے اندر میں بندے سے مناجات کر رہا ہے، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہے۔ یہ نماز ہے۔ ہم نے نماز کو سمجھا ہی نہیں ہے اور ہم نے نماز کو سکھا بھی نہیں ہے۔